انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا رکوع میں مل جانے سے رکعت ہو جاتی کہ نہیں؟ یعنی ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا اور جب مسجد میں پہنچا تو سارے لوگ رکوع کی حالت میں تھے، امام رکوع کی حالت میں، مقتدی رکوع کی حالت میں، اور اسی حالت میں وہ جماعت میں شامل ہو گیا، تو اب کیا وہ اس رکعت کو شمار کرے گا کہ نہیں شمار کرے گا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں شامل ہوتا ہے نماز میں امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، تو اس کی رکعت مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ اس سلسلے میں علماء کی دو اقوال ہیں، دو طرح کے فتوے ہیں۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس صورت میں رکعت ہو جائے گی، رکوع میں ملا ہے اس لیے رکعت ہو جائے گی، اسے رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ علماء ہیں جیسے امام بخاری رحمہ اللہ اور بہت سارے اہل علم ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ رکوع کی حالت میں اگر کوئی ملا ہے تو اس کی رکعت نہیں مانی جائے گی، اس کو رکعت دہرانی پڑے گی۔ یہ جو دوسری بات ہے، دوسرا جو قول ہے جن علماء نے یہ بات کہی ہے کہ رکوع میں اگر کوئی شخص ملتا ہے اس کی رکعت نہیں مانی جائے گی، یہی بات مضبوط ہے، یہی بات قوی ہے، یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو رکوع کی حالت میں ملتا ہے وہ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، یعنی اس سے دو چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، ایک قیام اور ایک سورہ فاتحہ پڑھنا، اور یہ دونوں نماز کے ارکان میں سے ہیں، نماز کا رکن ہے۔ نماز میں کھڑے ہونا یہ بھی نماز کا رکن ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ ان دونوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک شخص جو رکوع میں مل رہا ہے وہ ایک ساتھ دو رکن کو چھوڑ رہا ہے، یعنی اس سے دو رکن چھوٹ رہا ہے، اس لیے اس کی رکعت ہو جائے یہ سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ یہ بہت بعید بات معلوم ہوتی ہے کہ دو رکعت کی دو رکن چھوٹنے کے بعد بھی اس کی رکعت ہو جائے۔ ہم یہاں پر یہ بات بھی واضح کریں گے کہ جو علماء کہتے ہیں کہ رکعت ہو جائے گی وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ ان دو ارکان کی اہمیت نہیں سمجھتے؟ اصل میں وہ بھی ان دو ارکان کی اہمیت سمجھتے ہیں، لیکن ان کے سامنے کچھ روایات ہیں جن کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ رکعت ہو جائے گی۔ تو ان کے سامنے کچھ روایات ہیں، ان میں سے کچھ صحیح روایتیں ہیں، کچھ ضعیف روایتیں ہیں، تو ان روایتوں پر بھی تھوڑی سی وضاحت ہم آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ آپ کسی شبہ میں نہ پڑھیں۔ دیکھیے ایک روایت صحیح بخاری کی بالکل صحیح روایت ہے، اس کو پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی رکوع میں ملا تو رکعت ہو جائے گی۔ وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور ایک صحابی آئے، انہوں نے رکوع کی حالت میں جماعت میں شرکت کی۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو نماز ختم کی، تو ان سے کہا کہ تم نماز میں آؤ تو دوڑ کے مت آؤ۔ یہ صحابی اصل میں دوڑ کر بھی آ کے شامل ہو گئے تھے رکوع میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوڑ کے مت آؤ نماز میں، آرام سے آؤ، جتنی پاؤ اتنی پڑھ لو، جو چھوٹ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم رکوع میں ملے تھے اب تم رکعت دہراؤ، تمہاری رکعت نہیں ہوئی۔ یہ ایک دلیل ہے جو لوگ کہتے ہیں رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بعد میں رکعت نہیں دہرائی تھی۔ اس حدیث میں صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم ہونے کے بعد ان سے یہ کہا کہ تم دوڑ کے مت آؤ بلکہ آرام سے نماز کی طرف آؤ، جتنی مل جائے اتنی نماز پڑھ لو، جو چھوٹ جائے بعد میں پورا کر لو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ انہوں نے جو سلام پھیرا تھا وہ نبی کے ساتھ ہی پھیرا تھا، یا یہ کہ رکوع میں ملے تھے اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے اپنی رکعت پوری کر لی تھی، اس کے بعد سلام پھیرا تھا۔ یہ وضاحت نہیں ہے، حدیث اس سلسلے میں خاموش ہے، اس لیے اس حدیث کو ہم اس بات کی دلیل نہیں بنا سکتے ہیں کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی۔ تو یہ ایک صحیح حدیث ہے جو پہلے قول کے قائلین کوٹ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ میں نے بتا دیا کہ حدیث تو صحیح ہے لیکن اس سے استدلال صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف روایت ہے، اس کو کچھ لوگ صحیح مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدے کی حالت میں جماعت میں شامل ہو تو اسے شمار نہ کرو جب تک تمہیں رکوع نہ مل جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر رکوع تم کو مل جاتا ہے تو تم رکعت شمار کرو۔ یہ حدیث بہت ہی کلیئر ہے، بہت واضح ہے۔ اگر یہ حدیث کی سند صحیح ہوتی تو جھگڑا ہی ختم تھا، لیکن اس کی سند بھی صحیح نہیں ہے۔ حقیقت ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، یعنی منقطع ہے، اس لیے اس سے بھی دلیل نہیں لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آثار ہیں صحابہ کرام کے، لیکن آثار دونوں طرف ہیں، صحابہ کرام کے آثار میں اختلاف ہے، اس لیے وہ چیز بھی دلیل نہیں بن سکتی ہے۔
تو یہ کچھ اہم دلائل تھے ان کے جو کہتے ہیں کہ رکعت ہو جاتی ہے، ان کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور یہ راجح موقع بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ رکعت نہیں ہوتی، اس لیے رکعت دہرا لینی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے اور یہی اقرب الی الصواب ہے، اور اسی میں احتیاط ہے، احتیاط بھی اسی میں ہے۔ اگر آدمی نے ایک رکعت اور پڑھ لیا تو اس کا کچھ بگڑ نہیں جائے گا، اس کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر رکوع میں آپ ملیں تو بعد میں ایک رکعت دہرا لینی چاہیے۔